الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے نہیں آتی اونگ اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے ہاں مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے لوگوں کے پچھلے حالات کو بھی اور آنے والے احوال کو بھی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء لیکن لوگ اس کے علم کا ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کو نہیں جان سکتے الا بما شاء مگر جتنا وہ کسی کو دے دے. وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا نگرانی کرنا اسے تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم اور وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے. یہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ مستقل ہے، دوسرے سے جدا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر تم بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کا رسول آیت الکرسی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، بالکل ایسا ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تمام آیتوں کا سردار بتایا ہے. گویا کہ پورے قرآن مجید کی سردار اور پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ بلندی والی آیت اگر کوئی دیکھی جائے تو وہ آیت الکرسی ہے. اتنی عظمت اور اتنی بلندی اس کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے. اور عجیب بات ایک آیت ہے لیکن 21 مرتبہ اس میں اللہ کا ذکر آیا ہے. صرف ایک آیت میں 21 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی عظمت بہت ہے. اور آغاز بھی لفظ اللہ سے ہوا. اللہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں 4000 سے زائد نام ہیں اللہ پاک کے، ان سب میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت نام لفظ اللہ ہے. اور یوں سمجھیے کہ وہ 4000 اللہ پاک کے جتنے نام ہیں ان تمام کے تمام ناموں کے جتنے معنی ہیں وہ سارے معنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں. تو
اس لفظ کا مقابلہ کوئی دوسرا لفظ نہیں کر سکتا. اور عجیب اس لفظ میں کمال ہے، لفظ اللہ میں، کہ اس میں ایک شروع میں الف ہے اور دو لام اور پھر ہا. لیکن عجیب بات کہ الف شروع سے ہٹاؤ تو تب بھی لفظ اللہ برقرار ہے. ہم اپنے ناموں پر غور کریں، ایک لفظ کاٹو تو نام بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، دوسرا کاٹو تو معنی اور بدل جاتا ہے، تیسرا لفظ ہٹاؤ تو معنی اور بدل جاتا ہے. لیکن لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ جب بھی معنی نہیں بدلتا. اگر شروع میں الف جو ہے ہٹا دیں گے تو للہ، للہ بھی قرآن میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دو لام ہیں، ان میں سے پہلا والا لام ہٹا دیں تو لہو بن جائے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ ہی ہے. اور وہ بھی لام ہٹا دیں، صرف ہا چھوڑ دیں تو بھی اللہ ہی، اللہ لا الہ الا ہو، جب بھی اللہ ہی ہے. تو یہ عجیب اس میں کمال ہے کہ ایک ایک حرف آپ ہٹاتے جائیں جب بھی معنی اس کا نہیں بدلتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے. اس نام کا ویسے بھی ورد کرنے سے انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت اور عظمت آتی ہے. اور آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار تو ضرور ہی پڑھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی شے حائل نہیں ہے جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا. بس مرے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں داخلہ کر ہی دے گا اس آیت الکرسی کی برکت سے. تو اس کا اہتمام کرے. سبھی کو یاد ہوتی ہے، تقریباً سبھی کو یاد ہے، لیکن کاش کہ اس مفہوم کو، اس معنی کو، اس عظمت کو، اس کو سمجھ کر پڑھے. یہ ایسا کوئی ورد نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا، نہیں، اس عظمت سمجھیں. اللہ لا الہ الا ہو، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھے اس کو، پھر کتنا مزہ ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. وہ ایسا زندہ کہ جس پر موت طاری نہیں ہوتی، سب کو مار کر بھی خود زندہ ہے. القیوم ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. اتنا تھاما ہوا تھکتا نہیں ہے. کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. جب آدمی تھک جاتا ہے کام کر کے، جسم کو راحت نہیں ملتی تو کیا ہے، اونگتا ہے آدمی. یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے اونگ، پھر اس کے بعد سو جاتا ہے آدمی، نیند آتی ہے. تو اللہ پاک سونے سے بھی پاک، اونگنے سے بھی پاک. نیند کی ابتدائی کیفیت جو جھٹکا لگتا ہے اس سے بھی اللہ پاک پاک، وہ بھی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اللہ آپ کو نیند اونگ نہیں آتی، آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پانی گلاس میں رکھنے کا حکم لیا. کھڑے ہو جاؤ جی. کھڑے ہو گئے، کھڑے کھڑے تھک گئے، اونگ آئی، ہاتھ سے گر گیا. کہ اگر میں سو گیا تو کائنات ایسے ہو جائے گی، میں سو جاؤں اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا کائنات. تو رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے. رات کو اس کے دربار میں جاؤ، دن کو جاؤ، جب جاؤ اس کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ اکبر، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارا اسی کا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی سارا اسی کا ہے. آسمانوں میں فرشتے بھی اسی کے ہیں، چاند سورج ستارے بھی اسی کے ہیں. پتہ نہیں کتنی کتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں جن کے جہاں تک ہمارا ادراک، جہاں تک ہمارا شعور پہنچتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی مخلوقات، پہلے آسمان میں کتنی ہیں، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آسمان پر اتنے فرشتے، اللہ کی قسم ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. اتنے فرشتے ہر آسمان میں اس سجدے میں پڑے ہوئے. اتت السماء وحق لها ان تئط والله ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك مقرب واضع جبهته ساجدا لله. اللہ کی قسم آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے،
جیسے کسی بوجھ والی کوئی چیز کسی لکڑی پر رکھتے ہیں تو چرچر کی آواز آتی ہے، اس طرح سے اللہ پاک کی عظمت سے، ہیبت سے، فرشتوں کی بندگی سے اس طرح سے آسمان چرچرا رہا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم 4 انگل کے برابر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی کے ہیں، یہ سب اسی کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، ہاں اس کی تعداد فرشتوں کی اللہ ہی جانتا ہے۔ بس اتنا بتایا، ایک حدیث میں آیا کہ بیت اللہ کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ جن فرشتوں کی جماعت کو ایک مرتبہ وہاں طواف کا موقع ملا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں طواف کر پاتے، باری ہی نہیں آتی، اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے۔